السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان عمر فاروق مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں نومی اسٹوڈیو۔ ناظرین کرام، جہاں کوئی استاد نہ بننا چاہے وہاں بظاہر پڑھے لکھے لیکن حقیقتاً جاہل راج کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 60 کی دہائی میں ایوب خان ملکہ برطانیہ اور ان کے شوہر کو پاکستان دورے کے دوران براؤن ہال اسکول ایبٹ آباد لے گئے۔ ملکہ تو ایوب خان کے ساتھ بچوں سے ہاتھ ملاتی آگے بڑھ گئی۔ ان کے شوہر بچوں سے باتیں کرنے لگے۔ پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہو گے؟ بچوں نے کہا ڈاکٹر، انجینئر، آرمی آفیسر، پائلٹ وغیرہ وغیرہ۔ وہ کچھ خاموش ہو گئے۔ پھر لنچ پر ایوب خان سے کہا کہ آپ کو اپنے ملک کے مستقبل کا کچھ سوچنا چاہیے۔ میں نے 20 بچوں سے بات کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسے ٹیچر بننا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ ایوب خان صرف مسکرا دیے، کچھ جواب نہ دیے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج تہذیب و تمدن کی یہ جو اتنی بڑی عمارت کھڑی ہے، اس کے پیچھے اسی شفیق و محترم ہستی کا ہاتھ ہے جسے اتالیق یا استاد کہتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کی گردن ہمہ وقت اکڑی رہتی تھی، اپنے اساتذہ کے سامنے ہمیشہ سر جھکا دیا کرتے تھے۔ سکندر اعظم یونانی، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا اپنی تلوار کی دھار پر فتح کی، ارسطو جیسے معلم اول کا شاگرد تھا۔ یہ مجلس یونان ہو یا ایوان قیس و کسریٰ، یہ خلافت بنو عباس ہو یا محمود غزنوی کا دربار، یہ اندلس کا الحمراء ہو یا ہندوستان کا شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر، تاریخ شاہد ہے کہ استاد کی عظمت سے اس قدر بلند مرتبہ پایا اولو العزم حکمراں بھی واقف تھے۔ آج اگر اہل مغرب ہم سے اس قدر آگے نکل گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استاد کا اصل مقام جانتے ہیں۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی سیٹ خالی نہ ہو تو پھر بھی لوگ قوم کے استاد کے لیے سیٹ خالی کر دیتے ہیں۔ وہاں عدالت میں استاد کی گواہی کو پادری کی گواہی سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں رواج ہے کہ جب کوئی طالب علم کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے استاد کو سلوٹ کرتا ہے، بالکل ویسے جیسے ایک سپاہی اپنے افسر کو سلوٹ کرتا ہے۔ کوئی بھی کچھ جانتا ہے تو معلم کے طفیل، کوئی بھی کچھ مانتا ہے تو معلم کے طفیل۔ گر معلم ہی نہ ہوتا دہر میں تو خاک تھی، صرف ادراک جنوں تھا اور قوا ناچاک تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کی انگریزی حکومت نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا خطاب دینے کا ارادہ کیا تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے گورنر نے اپنے دفتر آنے کی دعوت دی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطاب لینے سے انکار کر دیا، جس پر گورنر بے حد حیران ہوا۔ وجہ جب دریافت کی تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں صرف ایک صورت میں یہ خطاب وصول کر سکتا ہوں کہ پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ نے کتابیں تخلیق کی ہیں، بڑے بڑے مقالات تخلیق کیے ہیں، بڑے بڑے نظریات تخلیق کیے ہیں، لیکن آپ کے استاد مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کیا تخلیق کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سنو، مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال تخلیق کیا ہے، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لی اور ان کے کہنے پر مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کو شمس العلماء کا خطاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر مستزاد علامہ صاحب نے مزید کہا کہ میرے استاد مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کو شمس العلماء کا خطاب دینے کے لیے یہاں سرکاری دفاتر میں نہ بلایا جائے، بلکہ ان کو یہ خطاب دینے کے لیے سرکاری تقریب کو سیال کوٹ میں منعقد کیا جائے، یعنی میرے استاد کے گھر، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کو آج کوئی بھی نہ جانتا اگر وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نہ ہوتے، لیکن آج وہ شمس العلماء مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
الغرض استاد کا مقام اور عظمت ہر شے سے بلند ہے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اللہ رب العزت کو کہا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے تاجر کا خطاب پسند نہ کیا، حالانکہ آپ حجاز کے ایک کامیاب ترین تاجر تھے۔ آپ نے اپنے لیے پسند کیا تو معلم یعنی استاد کا رتبہ پسند کیا۔ چنانچہ استاد کی عظمت سے کچھ بھی بڑھ کر نہیں۔ کانپتے ہاتھوں یہ الفاظ ان اساتذہ کے نام جنہوں نے مجھے انسان بنایا، میرے استاد، میرے معلم، میرے مربی، میرے مدرس، میرے محسن، آپ کی تعریف اور شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میری زندگی کا ہر لمحہ آپ نے سنوار دیا، بس یہی حقیر تحفہ ہے میری زندگی کے وہ سارے لمحے۔ میرے استاد، آپ کے نام سلام میرے اساتذہ کرام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا میزبان عمر فاروق مدنی۔ دیکھتے رہیے نومی اسٹوڈیو۔ شکریہ۔